میں پڑھ رہا تھا کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے. حضرت نے یہ بھی مانا کہ اجماعی عقیدہ ہے. اور آگے سنیں کہ گو الفاظ مذکور پسند تواتر منقول نہ ہوں سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر مانوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعت و فرائض و وتر وغیرہ، باوجود یہ کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعت متواتر نہیں لیکن متواتر مانوی ہیں. تو اس طرح ختم نبوت بھی متواتر مانوی ہو گیا. جیسا اس کا انکار کافر، اس کا منکر کافر ہے، ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہے. ختم نبوت کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں اور میں نے اسے بتا دیا کہ متکلم نے جو مطلب لیا ہو وہ مراد ہوگا. اور اب یہ دیکھیں یہی حسام الرحمن دونوں بار سے پیش کی میں نے، اب تیسری بار اسی سے اصول بتا رہا ہوں، اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو. صفحہ 127 سنیں کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کتب فتاوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر، جتنے الفاظ پہ حکم کفر لگایا گیا ہے، جزم کیا ہے، ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا ہو. خود قائل نے پہلو کفر مراد لیا ہو لیکن قائل نے پہلو کفر مراد نہیں لیا، وہ زمانے کو مان رہے ہیں ورنہ ہرگز کافر نہیں. سن لیا آپ نے کہ ہرگز کافر نہیں. اب انہوں نے کہا کہ نقل کفر کا دعویٰ نہیں کیا، نقل عبادت کا دعویٰ نہیں کیا حسام الرحمن میں، بلکہ خلاصہ کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں حسام الرحمن، غور سے دیکھ لیں. اس کا صفحہ نمبر ہے 15. کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی وہ عبارت نقل کر رہے ہیں، وہ عبارت نقل کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. نقل الفاظ تو کیا ہے؟ نہیں کرتے سر. اچھا مطلب ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ مفہوم لے کے فتوا لیں گے ہم. اب یہ صریح کو ثابت کریں مفہوم سے، سبحان اللہ کا یہ اصول دیکھیں آپ، مفہوم سے ثابت کر رہے ہیں صریح کفر، پھر تو آپ کے ارادے کہاں پہنچ جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ختم نبوت زمانی کا، ختم نبوت ختم نبوت زمانی کا اقرار ہے حضرت خود کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو منکر ہیں، یہ تو منکر ہیں. ہم نے آپ کے سامنے وضاحت سے باتیں پیش کر دی ہیں. آگے سنیں. انہوں نے کہا کہ احکام شریعت کتاب معتبر نہیں ہے. اب یہ میرے آپ نے فتاوی بریلوی شریف، مجموعہ فتاوی بریلوی شریف صفحہ نمبر 353 کیا لکھتے ہیں کہ صح الجواب واللہ تعالی عالم. اعلیٰ حضرت قدس سرور نے احکام شریعت جلد دوم صفحہ 10 میں نالین والی روایت کرا کے لکھتے ہیں. یعنی یہ احکام شریعت سے مسائل لے رہے ہیں فتاوی بریلوی شریف بریلوی والے، لیکن یہاں آگے پہنچ کر یہ غیر معتبر ہو گئی، یہاں غیر معتبر ہو گئی. آج سامنے دیکھ رہے ہیں اولاد کی چھوڑ رہے ہیں، یہ اسلام کو چھوڑ دی انہوں نے، ترتیب چھوڑ دی انہوں نے. ان کو دیکھیں مرفوضات چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ یہ مرفوضات چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ. تو دوسری بات انہوں نے بخاری کی روایت پیش کی. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی روایت پیش کی انہوں نے کہ قرآن کی آیت لکھی ہے کہیں یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے. مجھے بتائیں کہ بخاری کی جو آیت لی گئی ہے اس پہ کسی نے فتویٰ کفر لیا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے قرآن کی آیت یہاں سے لی یہاں سے کفر ہو گیا. لیکن انہوں نے تہذیب الناس کی 3 اور کاٹ کی کفر فتویٰ لیا ہے. فتویٰ کفر نہیں لیا امام بخاری نے کہیں سے، آپ نے فتویٰ کفر لیا ہے خیانت کر کے. اصول کیا بتا رہے ہیں کہ متکلم جو قائل کا مقصد نہیں لیا فتویٰ کفر نہیں لگے گا. آپ کی اعلیٰ حضرت کو آج بالکل چھوڑ چکے ہیں، یہ بالکل چھوڑ چکے ہیں. یہ کرامت علماء دیوبند کی کرامت ہے. ان کے ادنا غلام کو الحمدللہ آپ کے سامنے، آپ کے اصول ہیں، کتابیں بھی آپ کی ہیں اور آپ کے اصول خود توڑ رہے ہیں اپنے آپ. الحمدللہ علماء دیوبند کا ادنا خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے سن لی بات. اب انہوں نے متعلق بات پیش کی، تذکیر رشید کی، خامخواہ موضوع ہے بھی نہیں، 10 منٹ سے ضائع کر دی ہے. کیا پیش کی بات تذکیر جو پیش کی اپنے عوام نے سن لی ہے، عوام نے سن لیا ہے، اب خاموش ہو جائیں. تو انہوں نے جو اب ٹائم ختم ہو گیا، لیکن اب بتا دو کیا کہیں جنہوں نے بات جس کا صحیح ہے جو اکمشن نکالو دکھاؤ کیا کہا. یہ موجود خامخواہ یہ بحث کر رہے ہیں، چاہتے نہیں کہ مناظرہ پورا ہو. رشید میں کیا بات کہی تھی یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے. ابھی یہ موضوع موضوع رکھیں گے آپ. نہیں، آپ نے جو کہا کہ موضوع تھا
یہ آپ کی بات کا جواب دیں۔ ہم آپ فضول باتیں کر رہے ہیں بھائی نہیں، اسام الحرمین کی اہمیت کو اجاگر ہم کیا موضوع کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسام الحرمین کی اہمیت کو آپ نے کیونکہ موضوع آپ نے اربع صلاح کیا پڑھا؟ آپ نے اربع صلاح کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے یہ اربع صلاح سے آپ نے حدیث پڑھی تھی، الزام لگایا ہم پہ، اس کا جواب بارے ہے میں کہ وہ محفوظ تھے، ان سے ایک جملہ انہوں نے پڑھا ہے۔ یہ بات انہوں نے پیش کی یہ انہوں نے اس وجہ سے کہ اسام الحرمین کی تھوڑی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ اجاگر ہو گئی نا، ہم آپ نے اجاگر کر دی، اس کا جواب دیں۔ بحث نہیں تھا، وہ زیر بحث آپ نے کس کی اسام الحرمین زیر آپ بحث کا جواب دیا نہیں جواب کیوں دیا آپ نے؟ بیس چل رہی ہے، بیس کس چل رہی ہے؟ واللہ ہماری بیس کس بات چل اس رہی کے ہے؟ لیے کہا تھا انہوں نے۔ ہماری بیس کس تو پر رہی بتاؤ ہے؟ نمان بیس چل رہی ہے اس پہ، بیس چل رہی ہے اس پہ، آپ بول کے کمپنی بول کے ہیں، آپ غلط بیس کر رہے ہیں، جواب دیا آپ نے، آپ غیر متعلق باتیں کر رہے ہیں، آپ غیر متعلق باتیں کر رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ شروع غلط کریں۔ بحث کو ختم کرو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات محترم، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن باتوں کا میں نے اعتراضات کیے ٹھنڈا ہو رہا کسی کا بھی جواب معاویہ صاحب نے نہیں دیا۔ میں نے بخاری شریف کی جو عبارات قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے پیش کی، میری دلیل استدلال یہ تھا کہ دیکھیے انہوں نے کہا بات کفر کی نہیں، بات یہ تھی کہ حسام الحرمین کے اندر احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بقول آپ کے اکابر کے اور آپ کے بھی کہ انہوں نے خیانت کیا کی، ترتیب بدل دی۔ ترتیب پہ اعتراض تھا نا، میں نے اسی بات کا سن لو میری بات، آگے بھی اور پیچھے سب پورا سنیے۔ میں نے اس کی ترتیب کا جواب دیا، اگر آپ میں سے کوئی سمجھدار اس سے مزاج آتی ہے تو میری تائید کریں گے، یہ نہیں کہ چونکہ آپ کے عالم نے کہا، آپ کے ساتھ والے نے کہا تو آپ کہیں گے بس ابھی تو ٹھیک ہی ہوگا۔ دیکھیے بات ترتیب پر اعتراض کا جواب ترتیب سے میں نے دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو جواب تحقیقی دیتے، انہوں نے جواب کیا دیا؟ گھونڈا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ بہت ایسا جواب دے دیا کہ جناب اعلیٰ تو کیا امام بخاری پر کفر کا فتویٰ لگا تھا؟ بابا ترتیب کی بات ہوئی ہے، ترتیب آپ نے اعتراض کیا، میں نے جواب دے دیا۔ نانا کرتے رہو کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر ایک بات میں نے پڑھا تھا، آپ کے قاسم صاحب نے کہا انما انا قاسم واللہ یعطی، کوئی جواب نہیں آیا پوری تقریر میں، 10 منٹ سب بیٹھے۔ میں نے کہا رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا حسر کے کلمے کے ساتھ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور اتباع موقوف ہے، نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ یہ جملہ ایسا ہے جو کہ ایک نبی تو کہہ سکتا ہے، اس کی شایع نشان ہے، کیونکہ نبی جو کلام کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی کا جو نطق ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، یہ وحی خداوندی ہوتی ہے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب کس امت کے نبی ہیں جو کہتے ہیں کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور اتباع نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ ایک نبی یہ کلام کر سکتا ہے، کسی عالم کو یہ کلام کرنے کا اختیار نہیں۔ آپ نے بہت ساری باتیں کی، یہ آپ ہی کی کتاب ہے، میں صرف ایک جواب دے کے اب آگے مسئلے کو لے کے چلتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں کہ عبارت میں مسئلہ ہے کیا اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اپنے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ جناب تمہید الایمان سے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی جب تک آپ تو نہ لزوم کفر سمجھتے ہیں نہ التزام کفر سمجھتے ہیں۔ واللہ العظیم میں نے آپ کی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا ہے، جتنا آپ نے بھی نہیں کیا ہوگا، جو آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ کہتے ہیں کہ جناب اور ان آیات اور احادیث کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جو ان کے لفظوں سے سمجھے جاتے ہیں، نہ کسی تعویل کی گنجائش نہ تخصیص کی۔ سنیے میری بات، یہ انور شاہ کشمیری کی یہ بات بھی مانو۔ مسئلہ کیا ہے؟ پھر میں بولتا ہوں تحذیر الناس، ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، اور چونکہ یہ عبارت اور یہ کتاب منطقیانہ انداز میں لکھی گئی ہے، لیکن سادہ بات ہماری جو سادہ ہم آپ سے سب کو سمجھانا چاہتے ہیں، ہم سب اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، ایک تو بھائی نے مجھے کہا، مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو عوام کا خیال ہے کہ نبی پاک آخری نبی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں کتاب سے، تو اگر طنز کرنا ہے تو نانوری صاحب پہ کرو، جواب دینا ہے تو ان پہ کرو۔ دیکھیے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں، دوبارہ عبارت کو میں یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلے بتاؤ کہ یہ تینوں عبارات موجود ہیں، تین مستقل یہ دیکھیے یہ تینوں عبارات اس کتاب تحذیر الناس کی ہیں، جن تین عبارات پر علماء حرمین سے مختلف صفوں پر ہے، مختلف صفوں پر۔ مختلف صفوں۔ اب شریف بھائی اتنا ہم نے طے پایا، جیسے میں نے پہلی طرف میں کہا تھا کہ اگر یہ الگ الگ عبارت کفر ثابت ہو گئی تب تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا نا کہ احمد رضا خان صاحب نے 3 سے لی یا 22 سے لی یا 8 سے لی۔ علماء حرمین سے جو فتویٰ لیا گیا تھا وہ الگ الگ عبارتوں پہ لیا گیا تھا، بالکل الگ عبارتوں کو یا ایک عبارتوں کو جمع کر کے تین عبارتوں کو میں فتویٰ اس دیا کا گیا۔ جواب دیتا ہوں۔ علماء حرمین شریفین کے مفتیان کرام تھے، بچے نہیں تھے کہ کسی کتاب سے آپ یوں کر کے یوں نشان لگا کے دے دو انگلی پر، تو نہیں، مفتی کا کام صرف ظاہری ہوتا ہے، جو عبارت ہوگی اس پر فتویٰ اسی دینا، عبارت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کا کام نہیں کتاب کی تحقیق کرے گا، کتاب کی تحقیق کرنا مفتی کا کام نہیں ہوتا، ابھی سنیے مفتی میری سے بات۔ جو عبارت سامنے ہوگی نا اس پر فتویٰ میری دے بات ہی سنیے، عبارت ہمارے بھی سامنے ہے نا، جی ہاں۔ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا اس کو۔
یہ 3 عبارتیں ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ جمع کی. میرا کہنے کا مقصد بہت سادہ ہے. اگر ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ، پہلی بات یہ تحریر الناس میں ہے یا نہیں، یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ موجود ہے. نمبر 1 بات، آپ کا کہنا صرف اتنا ہے کہ ان تینوں کو جمع کیا تو کفری مضمون تیار ہو گیا. ٹھیک، ہم یہ کہتے ہیں اس کو علیحدہ علیحدہ اس میں کفر ہے. میں ثابت کرتا ہوں. نمبر 1 میں شروع ہوتا ہوں. پہلی بات، یہ اسام الحرمین میں خان صاحب نے اس طرح اس کو علیحدہ علیحدہ بنا کر کفر لیا ہے؟ نہیں لیا. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. بحث اس وقت اسام الحرمین چل رہی ہے نا. تحریر الناس اسام الحرمین میں جو ایک عبارت بنائی پیش کی گئی ہے، شریف بھائی، ایک عبارت بنائی گئی ہے. یہ آپ تو موجود نہیں تھے نا. بھائی یہ تحریر الناس کو دعویٰ پڑھے. دعویٰ پڑھ لیں آپ. دعویٰ پڑھے. دعویٰ میں لکھا ہے کہ شریف بھائی یہ روم میں علماء حرمین نے فتویٰ لیا ہے. فتویٰ کس نے علماء حرمین کا؟ یہ پڑھا آپ. علماء حرمین نے جو فتویٰ لیا ہے اسام الحرمین کو جمع اسام الحرمین میں کن عبارت پہ اعتراض ہے؟ تحریر الناس کی عبارت جو 3 مختلف پیجز پہ جو تھی ان کو جمع کر کے ایک مضمون بنایا، اس پہ فتویٰ لیا گیا. زیر بیس وہ ہے. اچھا شریف بھائی، فتویٰ جو لیا گیا تھا اس کو لیا اگر گیا. ان کو تینوں کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تو پھر فتویٰ نہیں اس کو ہوگا. پھر حرمین کے فتویٰ کو دوبارہ رجوع کرو. دونوں تینوں بتاؤ. پھر دوبارہ جاؤ علماء حرمین کے پاس علیحدہ علیحدہ پیش کرو. اگر انہوں نے ایک عبارت پہ ہی فتویٰ کفر لگایا ہو اور آپ کے الگ الگ عبارت تھے. اگر ایک پر لگایا الگ الگ عبارت تھے. اچھا بس اگر الگ الگ عبارت تھے، اگر تم نے لی ہے اسام الحرمین کے اندر جو فتویٰ لیا ہے تحریر الناس کا مختلف عبارتوں پر، وہ آپ بھلے دکھا دو وہی تو ثابت کر رہے ہیں کفر ہے. مختلف جگہوں پر. اب آپ حرمین جو کہہ رہے ہیں نا، میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عبارت پہ فتویٰ نہیں ہے، تحذیر الناس کی 3 عبارات کو ملا کر ایک عبارت بنائی بنائی گیا گئی. جی ہاں، اور پھر کفر اس سے ثابت فتویٰ ہوا. لیا ہے علماء حرمین سے فتویٰ لیا ہے. شریف بھائی یہ فرما رہے ہیں، ان کے آگے مائک کرو. شریف صاحب کے آگے. شریف صاحب سمجھتے ہیں ان باتوں کو. ہم دونوں ہی تو کہے کہ یہ دونوں بولیں یا ہم دونوں بولیں. شریف بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فتویٰ لیا ہے 3 عبارات کو ایک ساتھ لکھ کر لیا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں لیا. اب میں کہتا ہوں کہ 3 عبارات کو ایک ساتھ ہی لکھا ہے نا انہوں نے. اگر ان کو تینوں کو علیحدہ علیحدہ کریں تو پھر کفر ثابت نہیں ہوتا. ثابت کریں آپ. ثابت کریں آپ. نہیں آپ نہیں آپ، ارے تو نہیں سمجھتا پہلے بن سے. آپ بڑا سمجھتے ہیں. یہ علماء حرمین کے سامنے کیا الگ الگ پیش کی گئی تھی باتیں؟ اب آپ بتائیں. آپ بتائیں. علماء حرمین کے سامنے یا دیگر علماء کے سامنے عبارتوں کو الگ الگ بنا کے پیش کیا گیا تھا، ایک ساتھ پیش. تو فتویٰ انہوں نے اس عبارت پہ دیا جو موجودہ اسام الحرمین کے میں. تو زیر بیس یہ ایک ہی عبارت چل رہی ہے، الگ الگ کوئی عبارت نہیں. نہیں جی بالکل. ہاں، تو اسی پر فتویٰ علماء حرمین سے لیا گیا تھا. اگر یہ ایک پیج پہ مل جاتی ہے، یہ جو کتاب ہے نا، جی جی، یہ جو کتاب ہے تحذیر الناس، جو اب اچھا بھائی آپ کے پاس بھی ہے، خود مولانا کاندھلوی صاحب نے اس کے آخر میں وہ مولانا کے وضاحت کرتی ہے کہ 3 عبارتیں ہیں جن کو ایک ساتھ لکھا ہے. اور ظفر صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے، خیانت یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. اب کوئی کہ ان الابرار لفی جہیم. تو اب کیا ہوا، اس نے 2 آیات کو ملا کے ایک غلط موضوع نکال لیا کہ نیک لوگ جہنم میں ہوں گے. اگر ایک نے 2 کو ساتھ لکھ دیا، یا قرآن کی کئی آیات جیسے امام بخاری نے ایمان کے گھٹنے بڑھنے پر جو ان کا موقف ہے، ان کو 3 کو ایک ساتھ لکھا، درمیان میں کوئی انہوں نے قوما وغیرہ نہیں لگایا. تو وہ 3 آیت ملانے سے تینوں کا علیحدہ علیحدہ مفہوم بھی وہی بنتا ہے، اور ان کا ساتھ ملانے کے بعد بھی وہی ایک مفہوم بنتا ہے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں. تو یہ ظفر صاحب یہ بتا رہے تھے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نعمان بھائی ہیں، یہ بھائی ہیں جو دور سے آئے ہیں، کچھ ہمارے حضرت نئے ہیں، تو یہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ طول ہوتی جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک عبارت پر ہی فیصلہ ہو. جو عبارت اسام الحرمین کے اندر خان صاحب نے جمع کی، 3 عبارتوں کو ایک عبارت بنا گیا ہے، فتویٰ اسی پر لیا گیا ہے. اچھا بات سنیں، 3 گھنٹے ہم پر فرض ہیں باتیں کرنا، یا اگر ایک ہی لمحے میں فیصلہ ہو جائے؟ جو ٹائم مقرر ہو چکا ہے تو اتنا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اور بھی دیگر باتیں ابھی آئیں گی. اچھا ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب لے کر آئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ لکھاؤ پڑھنا.
अभी फिलहाल तेजुन्नास की बात। बात करने देख रहा हूँ। अब देखो, ये किताब आपने छापी है, सफा बताएं। मौलाना इसको पेश कर रहे हैं बार बार। इसमें अल्लामा बसंजी जो हैं, ये उस्ताद हैं मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी साहब के ना। आप उनके सवाल हैं पढ़ें, उसमें सनद हदीस आपको इनसे हासिल है। ये मदीना शरीफ के आलिम हैं। और सामने में तकरीर भी इनकी असामुल अलमैन पे भी तकरीर है, खान साहब ने ली इनसे। जी जी। तो मौलाना खलील साहब ने ये गायतुल मामून आप देवबंदी हजरात ने छापा है, इसमें लगाया है बसंजी का रिसाला। अल्लामा बसंजी का मौलाना अहमद रजा खान साहब का इल्म गैब कुल्ली के मौजू पर इख्तिलाफ हुआ, उमूर खमसा के बारे में। ये बात तो अब सुन, मैं आप जानते हैं इन बातों को, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ, उसमें दूसरे नहीं कर रहा बेचारे से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि अहमद रजा नामी हिंदुस्तान से एक शख्स आया था, उसने ये इबारात हमारे सामने पेश की और हमने इन पर फतवा लगाया। क्यों हमने उन इबारात पे फतवा लगाया जो अहमद रजा ने हमें दिखाई थी। हमें ही नहीं मालूम कि मौलाना नानौतवी ने क्या लिखा, मौलाना गंगोई ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा। हमने उनके लफ्जों में फतवा दिया है जो आप भी कह मान रहे हैं। अगर फिर आगे वो लिखते हैं सफा 267 पर वो लिखते हैं, और सफा 66 पर 266 पर खुलासा ये है कि अगर इन लोगों से ये मकालात सुनिया उलमा अकाबरीन देवबंद से ये साबित हो जाएं तो ये लोग काफिर हैं और गुमराह हैं। अब मशरूत किस चीज से कर दिया? अगर ये साबित हो जाएं, और नहीं साबित होंगे तो झूठा होगा मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब, और साबित हो गए तो काफिर होंगे नानौतवी साहब। तो उन्होंने बाकायदा वो इबारात लिखी हैं यहाँ। अगर ये इबारात साबित हो जाती हैं तहजुर नास की, मौलाना नानौत गंगोई साहब की, मौलाना तारवी साहब की और मौलाना सहारनपुरी साहब की, तो अब ये लिखते हैं यहाँ कि हमारे पास अहमद रजा आया और उसने क्या लिखा, इनमें एक कासमिया है जो दावा करता है। अब सुन लो भाई, एक इबारत आप कहते हैं ना 3 इबारत, वो कहता है हमारे सामने कौन सी बात पेश की, जो दावा करता है अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई नबी फर्ज कर लिया जाए, बल्कि अगर आपके बाद कोई नबी पैदा हो जाए तब भी आपकी खातिमियत में फर्क नहीं आता। ये बात अगर साबित हो जाए तो नानौतवी साहब काफिर। सफा कौन सा ये जी सफा 265 है, निकाल लो निचला हिस्सा बिल्कुल। इन्हीं में से एक वहाविया कज़ाबिया बयान किया है कि बयान। हाँ देख लें आप, बात करने पूरी बात करने देख ले। तर्जुमा आपका, किताब आपकी, सब कुछ आपका, और मौजूद बहस क्या है, वही मौलाना कासिम नानौतवी साहब की इबारतें जो तसामुल में। अब देखो, आपने ये एक बात कही थी कि अगर एक इबारत पे फतवा होता ना तो काफिर होते। फतवा अब ये सुन लो, मुख्तलिफ इबारत इबारत जमा करके एक इबारत अब सुन लिया, अब यहाँ फतवा लिया। यहाँ सिर्फ एक इबारत लिखी है मौलाना ने, शेख बसंजी ने, और वो कहते हैं कि अगर ये इबारत साबित हो जाए तो नानौतवी साहब काफिर हो जाएंगे। नहीं, ये असल में आप पढ़ सामुल हरमैन पर जो फतवा लिया। बात सुनने पूरी बात सुनने नहीं है भाई, आपका टाइम खत्म। मेरा जवाब ये भाई को किताब देते चले भाई को दो, दे दीजिए। दो मेरा जवाब। आप समझ रहे हैं? आप सुन लें, बात करने आप सुन लो। कोई बात नहीं, शरीफ भाई को करने दो। देखो इससे ना दिलवाओ जवाब। हो सकता आप है समझते हो खुदा के सरकार वास्ते की हुई है, जवाब ना दो। मुतकल्लिम फखरुमान लिखा हुआ है, आप गौर से देख लें। नाराज हो रहे हैं। अली मामला तुम इन बातों को बेटे नहीं समझते, इनको दे दो ये बात जवाब चाहिए ना, जवाब मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा सुन लो फिर, जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। दोगे ना? आपका टाइम देखिए, 20 मिनट हो गए भाई। नहीं देखो, ये मेरा टाइम खारिज है, मैं सदर हूँ, ये सदर बोल रहा है। नहीं, सदर ने सदर का जवाब दे रहा है, उन्होंने कहा था तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जल्दी पूरा करें। अब वो कह रहे हैं कि आप 67 पर इनका उस्ताद होना साबित करो।
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقیدے جو لکھے ہیں اوپر، یہ بات کریں گے ٹائم ہو گیا۔ ہاں جی جی صدر صاحب شریف بھائی کا ٹائم بھی پڑھ نہیں آواز آ رہی ہے میری؟ اس میں 267 پہ لکھا ہے 66 سے لے کر کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے مقالات شنیہ ثابت ہو جائیں، ان 4 سے نا، تو یہ کیونکہ یہ اگر ثابت ہو جاتے تو یہ عقیدے قرآن اجماع کے یہ لوگ کافر و گمراہ ہیں، کیونکہ یہ سب باتیں اجماع کے خلاف ہیں، اور اجماع کا منکر کیا ہے؟ کافر۔ کون سی بات؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے، اور بلکہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ ایک عبارت ہے، 3 نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں، ایک عبارت کے لیے کون فرما رہے ہیں؟ علامہ بزنجی۔ کون ہیں؟ مولانا سہارنپوری صاحب کے استاد۔ اور کون ہیں؟ اس کتاب کو لکھ کون رہا ہے، چھاپ کون رہا ہے، اور آپ دکھا رہے ہیں دلیل میں، معاویہ صاحب دکھا رہے ہیں، تو اس کتاب میں لکھا ہے۔ اب یہ ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھو یہ صفحہ 34 ہے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں اب سن لو بیٹا، اگر بالفرض یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی فرض کر لیا جائے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی بھی آ جائے، یعنی پیدا بھی ہو، تب بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ بات کی بات ہے جی۔ اور اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو اب معلوم ہوا یہ ثابت ہو اوپر سے پڑھیں گے آپ، تھوڑا مسئلہ ہو جائے وہ تو کہیں سے بھی پڑھے۔ اوپر سے پورا پڑھیں گے۔ برسنجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس کی پڑھ رہے ہیں آپ، چلیں ٹھیک ہے۔ برسنجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احمد رضا بریلوی نے ہم کو یہ بات لکھ کر دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا، اگرچہ معاصر میں کسی زمین میں فرض کیجئے۔ تو یہ عبارت تو ثابت ہو گئی نا، اب خود گمراہ کافر ثابت ہو گئے۔ اب اس کا آپ جواب دے دو، آپ یا ہو۔ اگر یہ 2 بات ہو گئی ہے، ایک 3 منٹ پڑھی، آپ والی پڑھی صفحہ 3 والی، اب آپ نے پڑھی صفحہ 34 والی۔ نہیں، اب ہماری بات مشروط ہے مولانا علی معاویہ صاحب، ہماری آپ کی بات جو ہے یہ آپ کی بات آگے، آپ کی بات جائیں ایک عبارت پہ بات۔ ہمارے شریف بھائی جو اس معاملے میں بہت زیادہ تجربے کار ہیں، بچپن سے اس معاملے میں رہے ہیں، وہ ان مسائل کے ٹکراؤ میں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک عبارت سے ثابت نہیں ہوتا کفر، انہوں نے 3 کو ملا کے کیا۔ ہم نے بتایا کہ تمہارا عالم کہتا ہے، تمہارے استاد یہ کہتا ہے علماء دیوبند کا علامہ بزنجی جو مدینے کے رہنے والے ہیں، خان صاحب نے اس کو اتنے خطابات دیے، انہوں نے جو کیونکہ تائید کی، وہ ان کے بھی استاد تھے، شاگرد یہ بولو نا، تو ہمارے استاد تھے نا، یوں پوری بات یہ ایسے ہی ہے جیسے مولانا شاہ امداد اللہ ماجد مکی تمہارے بھی پیر ہیں اور ہمارے بزرگوں کے بھی پیر ہیں، اہل سنت کے بزرگوں، رامپوری صاحب کے بھی استاد و پیر ہیں۔ ابھی سمجھو کہ آپ نے کہا تھا ایک عبارت سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اور وہ بزنجی صاحب کہہ رہے کہ یہ عبارت کے حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی نبوت میں فرق نہیں آئے گا، وہ ہم نے 1 صفحہ 34 سے ثابت کر دی کہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات کہنا کہ حضور کے بعد کوئی آخری نبی آ جائے تو آپ جو ہے آپ کے ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا، ایسا کہنے والا کافر اور گمراہ ہے اگر ثابت ہو جائے، اور وہ ثابت ہو گیا، آج ثابت ہو گیا، آپ کی بات ہو گئی نا، تو آج تو فیصلہ ہو گیا نا۔ نہیں، وہ مناظر
देखिए मुनाजरा आप देते ज्यादा बेहतर है। शरीफ भाई आप दे शरीफ भाई शरीफ भाई ये देखो भैया आप मुकदमा क्यों कर रहे हैं? सदर का जवाब सदर दे। जरूरी नहीं है, इसमें शर्त का लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, शर्त का लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी मुतकल्लिम की हैसियत से प्यारे भाई अली माविया तुम नहीं समझते, जवाब चाहिए समझते हैं। जवाब दे रहे हैं ना। नहीं आप बरसंजी वाली बात का जवाब दो। तो यही समझते आप बात कर रहे हैं। अच्छा तुम दोगे जवाब? मैं दे रहा हूँ ना, अब खामोश हो किसका ना। जवाब देंगे आप मुझे बताइए। इसी का जवाब दूंगा जो आप बात कर रहे हैं। अल्लामा बरसंजी ने ये कहा। अब अली माविया सुन लो फिर, इसी का जवाब दूंगा मैं, आप खामोश हो जाए ना। सुन लो। मैंने ये बताया है, मैं खुद पे ना शुरू हुआ हूँ। आपका सदर बोला है, उसने कहा कि 3 इबारत से मिलाकर एक मतलब निकाला गया है। फतवा उसी पर लिया गया है जी, लेकिन बसंजी एक पर फतवा दे रहे हैं, नहीं, एक बार बाकी लोग सामने जो पेश की गई है ना, वो सामुल हरमैन पेश की नहीं आप सुन लो ना। बसंजी साहब से साहब उसका इख्तिसार बयान कर रहे हैं, वो अलग बात अच्छा वो इख्तिसार भी कह रहे हैं कुफर है। वो इख्तिसार बयान कर रहे हो तो अलग आपने बात गुमराह है है, उसका। पूरी बात का जिक्र नहीं कर रहे देखो, नहीं कर रहे हो। फतवा तो सामुल हरमैन पे लिया गया आप है। सुन लो आप, हाँ ये बात है। हम ये कह रहे हैं कि जो बसंजी साहब ने बात की है, मौलाना जो क्या नाम है सहारनपुरी साहब के जो उस्ताद हैं, जिनकी किताब आपने है ना, सबके उस्ताद हैं, तमाम के उस्ताद हैं। उस्ताद की मानेंगे कि नहीं? उस्ताद की माने, बोलो जो शागिर्द उस्ताद की माने वो फरमाबरदार होता है, और जो उस्ताद के ना माने वो नाफरमान होता है। वो ये कह रहे हैं कि ये इबारत अगर साबित हो जाए ना उनकी किताब से, एक इबारत 3 नहीं, एक इबारत लिखी है, अगर ये कहा एक बार देख लो पढ़ लें आप। आप ये बात कही एक बार एक बार लिखी है। शरीफ भाई को दे दें। नहीं ये जो आप जो जुमला बोल रहे हो वो एक ही बार एक लिखी है। वो शुरू कर लें, टाइम ज्यादा लिखी करें। नहीं आज ये मकालाते सुनिए, ये मकालाते सुनिए। पढ़ लें एक नजर, पढ़ तो लें। वो नहीं देगा बेचारा आपको जवाब, पता है, उसमें अहलियत नहीं इसमें। अब बात दे दो। मैं बात करें, अब शुरू करें मुस्तकिल मुनाजरा। अब बात करेंगे मुनाजर, ना कि आप बात करेंगे। अब मुस्तकिल बात शुरू करें, मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ और मेरे जवाब के जवाब ये देंगे। हाँ ठीक है, अब आप खामोश हो जाइए। नहीं मेरी बात का जब आप जवाब देंगे तो मैं दूंगा, वरना इनसे दिलवा। वो क्यों? अब मुनाजर है, ठीक है, आप मुनाजर नहीं, ये मुनाजर है। आपके सदर ने बोला, आपसे बात शुरू है मेरी। आपके सदर ने बोला, आपने भी बोल लिया ना। वो कह रहे हैं कि ये बातें आप मुनाजर नहीं, देखो फैसला हम कह रहे हैं, आप इस पे करें। देखिए आज आपकी किताब से फैसला करो। उस दिन जब आपका था मुनाजरा, शरीफ भाई तब ये इतराज कर रहे थे। लेके पढ़ लें। आप तब ये पढ़िए। हमारे पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। आप देखो आप काम खराब करवा रहे हैं, हमें पता है फैसले से हटना चाह रहे हैं। क्यों। आप मैं क्यों जाहिर हो गया? बात लग रहे हैं, आप दे देंगे जवाब। लग रहे हैं आप। लग रहे हैं आप सदर साहब को दे वो बदल दें। जाएगा। आप सुने सिर्फ जाहिर लग रहे हैं आप। 10 मिनट मेरी तकलीफ होगी। नहीं मैं सुनिए कह रहा हूं, मैं जाहिल हूं। आज सब दोस्त शरीफ भाई को आज सब दोस्त सुन रहे हैं। अगर फैसला इसी बात पे हो जाता है, इस इबारत का, इमरान को मुनाजरा बिल्कुल खराब हो रहा है, आप सब दोस्त देख रहे हैं। 10 मिनट जो तय हुआ था उसके बाद छोड़ दिया इन्होंने। तकरीबन जवाब आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप अब 10 मिनट आप नोट कर लें भाई। अब अभी टाइम हुआ ही नहीं है, बीच में रुका हुआ था सदर साहब। अब 10 मिनट शुरू होंगे इनके। अब बात शुरू करें यहाँ से, बात शुरू करें यहाँ से आगे। वो बात कट गई, अब यहाँ से बात कट शुरू नहीं करें। गई, वो क्यों? सवाल पर है, वो आप क्यों? जवाब देंगे। वो क्यों? पहली बात आप अरे भाई, देखिए, जब सदर कहेगा। बात जो आपने की है वहाँ से बात शुरू है, यहाँ की बात अलग है, आपकी बात अलग है। दोनों की अलग बात ये है। तो आप देने दे रहे हैं। मेरा जो टाइम रह गया है, मैं तो बात करूंगा ना पूरी। मेरा करना के सदर पर शरीफ भाई से फैसला उधर करो। पे कदवा क्यों है? शरीफ भाई मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम में हो ना। मुतकल्लिम ऐसा है जो समझता ही नहीं है, वो बहुत यार देखिए, एक बात बड़ी है, फैसले की बात आ रही है। अगर ये साबित हो जाते हैं तो कुफर है, नहीं साबित होते तो कुफर नहीं है। साबित हो गया, हमने साबित भी कर दिया। या तो आप बोले आपकी किताब नहीं, जाली किताब। आप बिल्कुल जवाब मेरे जवाब दे, उसमें। आप सुनो ना। जो बात कर रहे हैं सारी आपकी बातें, आप बात करेंगे, आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये ऐसा शख्स गुफ्तगू कर रहा है जो बात को समझ ही नहीं रहा। उनको मुस्तकल्लिम हुए ना, बोले वो कम टाइम 10 मिनट शुरू करो। आप 10 मिनट शुरू करो। लामा साहब को जगह दे। 5-15 में बताइए अच्छा इधर आ गया। ये सामने आ जाइए, कैमरे के सामने आ गए आप लोग। एक थोड़ा सा पीछे आ जाइए, ये सामने चले जाए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता से पैवस्ता। देखिए हमारे सदर साहब ने जो आपसे बात की, आपके सदर के जवाब में, तो आप इस बात को आप समझ लें कि उन्होंने क्या आपको बताया कि शरीफ भाई ने एक एतराज किया था, इबारतें थी 3 और खुलासा उनके सामने पेश किया गया। तो उस वजह से उन्होंने, मुफ्ती तो सिर्फ इस इफ्तार पर फतवा देता है,
اب یہ کتاب جو شہاب و ثاقب جس کے کئی حوالے آپ دے چکے ہیں، یا تو آپ کے پاس ایک جواب یہ ہو کہ جناب یہ کتاب جھوٹی جعلی ہماری نہیں، بردنجی صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی سند خلیل احمد صاحب کو انہوں نے نہیں دی، ہمارا استاد نہیں وغیرہ. ایک جواب تو یا تو آپ یہ دیں. اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے بالکل واضح کرسٹل اینڈ کلیئر. کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے، بلکہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخری نبی رہیں گے. عجیب بات ہے، صفحہ کون سا؟ عجیب بات ہے. دیکھیے یہ صفحہ نمبر 265 برجنگی صاحب کی غایت المحمود. اس سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے. بخاری شریف والی بات جو میں نے کی آپ نے جواب نہیں دیا. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے یہ دیکھیے اس کتاب کے اندر یہ ایک منطقی عبارت، یہ جو عبارت ہے اس میں مفروضہ ہے. عام طور پر یہ ایک بات کی جاتی ہے جناب یہ تو مفروضہ ہے، جو بات اگر کے ساتھ ہو، عربی میں لو کے ساتھ ہو، اس سے عقیدہ نہیں بنتا. بالفرض کے ساتھ ہو وہ تو ہے بالفرض. ایک بات یاد رکھیے، محالات کو فرض کرنا یہ بھی ہر وقت ہر ایک کے لیے جائز نہیں. نمبر 1، جب نبی پاک آخری نبی ہیں، یہ محال ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو اس کو فرض کرنا ہی غلط. نمبر 1 بات. پھر ایک بات یاد رکھیے، منطق کی اصطلاح کے مطابق جملے کے 2 جز ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے مقدم، دوسرے کو کہا جاتا ہے تالی، اور تالی کو جزا بھی کہتے ہیں. یاد رکھیے قاعدہ یہ ہے کہ المحال مستلزم المحال، محال کو لازم ہوتا ہے. دیکھیے اس میں جو مقدم ہے وہ تو محال ہے. مقدم کہاں سے ہے؟ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے، بلکہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، یہ ہے مقدم. یہ بالفرض کے ساتھ ہے، یہ محال ہے. آگے عبارت جو تالی ہے، جو اس کی جزا ہے، وہ بھی محال ہونی چاہیے تھی. غلطی مولانا کی یہ ہے. غلطی آگے کیا کہتے ہیں تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ محال نہیں ہے. اگر یہ محال ہوتی، منطق کے قاعدے کے اصول سے محال کو لازم ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مقدم محال ہو اور تالی محال نہ ہو. اٹھائیے قرآن مجید. اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. دیکھیے مقدم کیا ہے؟ بالفرض. تم فرماؤ اگر کوئی رحمان کے بچہ ہوتا، یہ مقدم ہے نا. اب تالی کیا لایا اللہ تبارک بتا کیا؟ فانا اول العابدین. یہ بھی محال ہے. اگر رحمان کے بچہ ہوتا، ہم فرض کر لیجیے بیٹا ہوتا تو سرکار پوچھتے اس کو. یہ بھی محال ہے. محال کو لازم ہے. مولانا کی غلطی یہ ہے، اور آپ اس بات کو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آپ اتنی بات تو کہتے ہیں، دیکھو یہ تو بالفرض سے بات شروع ہوئی، بالکل شروع ہوئی. ٹھیک، میں مانتا ہوں یہ بالفرض سے شروع ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ معال کیا نکالا؟ انجام اس کا کیا نکالا؟ بالکل غلط. منطق کی اصطلاح کے حساب سے بھی غلط. دوسرا جو نتیجہ نکالا، ہم کہتے ہیں ہم ابھی یہاں پر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں بالفرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آخری کون ہوگا؟ وہ آنے والا ہی نبی پاک. سیدھی سی بات ہے، وہ آنے والا ہوگا آخری. نبی پاک پھر کیسے آخری نبی رہیں گے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے. یہ کفر ہے. نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو آنے کو جائز ماننا. ہم کہتے ہیں ہاں اگر یہ بات یوں ہوتی کہ اگر بالفرض نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی خاتمیت میں فرق آئے گا، پھر یہ تو اعتراض ہی نہیں تھا. نہ یہ مناظرے ہوتے، نہ آپ اور ہم بیٹھے ہوتے آج یہ گفتگو کر رہے ہوتے. اگر یہ بات اس طرح ہوتی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے اس کفر کی نشاندہی کی. 35 سال بعد فتویٰ دیا. 35 سال بعد یاد رکھیں گے. رجسٹریاں بھیجی، وہ کتابیں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بھی دیکھ لیجیے. آپ فرماتے ہیں ہم نے رجسٹریاں بھیجی جس کے جواب کنفرمیشن ہم تک آ گئی کہ ان کو مل چکی ہیں. ہم نے ان کو سمجھایا اس سے توبہ کرو، خدا کا خوف کرو. تم نے وہی کام کیا جو غلام احمد قادیانی نے کیا. یہ میرے پاس رکھی ہے پاکٹ بک. آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مرزائی قادیانی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں آپ کے قاسم نانوتوی صاحب کی. مسئلہ کیا ہے آخر؟ یہ صفحہ نمبر 274 ذرا دیکھیے. کہتے ہیں اب یہ کتاب کس کی؟ مرزائی مرتد غلام احمد قادیانی کے ایک مولوی کی، جو اس نے اس کی تائید میں لکھی ہے. کہتے ہیں صفحہ نمبر 247 پر جناب مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند. عبارت پڑھ لو، پڑھنے جناب مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند تحذیر الناس میں فرماتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قادیانی. کیا کہہ رہا ہے؟ 100 عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر آخری فہم پر روشن ہوگا.
کہ تقدم اور تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ابو بردنجی صاحب والی عبارت دیکھیے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ آخر کیا مسئلہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے موریدین کو حوالہ دینا پڑ رہا ہے قاسم نانوتوی صاحب کا؟ یہ کتاب دے کہیں تو دوسرا والا بھی یہ والی کتاب دے دیکھ لو آج یہ علی اب بردنجی صاحب سے ہو جائے۔ الحمد للہ خاموش خاموش رہیں۔ 10 منٹ 12 منٹ خاموش رہیں۔